14 अगस्त 1947 ये वो दिन है जिस दिन हमारा वतन अज़ीज़ पाकिस्तान आज़ाद हुआ। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान हमारे बुज़ुर्गों, हमारे बड़ों की कुर्बानियों से हमें मिला। इसका ख्वाब डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने देखा और इसकी ताबीर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की। आज पाकिस्तान का 76वें यौम आज़ादी है, जो कि पाकिस्तानी तमाम लोग, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, बड़े जोश व जज्बे से मनाते हैं। आज इसी तरह महकमा बहबूद आबादी भी इस दिन को सेलिब्रेट कर रहा है। आज का ये प्रोग्राम पिलाक कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होने जा रहा है। आज की चीफ गेस्ट महकमा बहबूद आबादी डायरेक्टर जनरल मोहतरमा समन राय साहबा होंगी और आपके प्रोग्राम का मैं मेज़बान इम्तियाज़ शेख आपके साथ हूँ। आइए आपको आज का प्रोग्राम दिखाते हैं और देखते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में क्या होने जा रहा है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ صدق اللہ العظیم۔ رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے، کملی والے کی محفل سجی ہے، رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے، کملی والے کی محفل سجی ہے، یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے، یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے، آقا تشریف لائے ہوئے ہیں، واسطہ سید کربلا کا، واسطہ فاطمہ کی رضا کا، واسطہ سید کربلا کا، واسطہ فاطمہ کی رضا کا، میری جھولی بھی سرکار بھر دو، میری جھولی بھی سرکار بھر دو، آپ نے سب کی جھولی بھری ہے، میری جھولی بھی سرکار
اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لے، آپ کی ساری امت بری ہے، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لے، آپ کی ساری امت بری ہے، رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے، کملی والے کی محفل سجی ہے، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تھینک یو ایوری ون۔ اب میں ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر مسٹر مظہر اقبال صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اوپننگ ریمارکس دیں۔ سر پلیز۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل چیف گیسٹ میڈم سمن رائے، ڈائریکٹر جنرل پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، ایڈیشنل ڈائریکٹر پی ایم ای امجد فاروق صاحب، ایڈیشنل ڈائریکٹر LIMS میڈم بشرا، آفیسرز اینڈ اسٹاف آف پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، السلام علیکم۔ آج یوم پاکستان کے سلسلے میں یہ جو تقریب منعقد کی جا رہی ہے، اس کا مقصد ان لاکھوں قربانیوں کا جو مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے دی تھی، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ تو آج اگر ہم جان کی قربانی نہیں دے سکتے تو مال کی قربانی تو دے سکتے ہیں، محنت کی قربانی تو دے سکتے ہیں۔ مال کا مطلب ہے ٹیکس دیں اور محنت کریں، ایمانداری سے کام کریں۔ میں جو مسلم لیگ کی قیادت جو اس ٹائم تھی، ان میں جو ان کے ہیڈ تھے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی شخصیت کے چاند پہلو اجاگر کرنا چاہوں گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں ہم نے تحریک آزادی کے مشکل مراحل عبور کیے۔ آزادی سے پہلے مسلمان ایک محکوم قوم کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہی تھی اور نت نئے مظالم سہنے پڑ رہے تھے۔ آخرکار محمد علی جناح کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم لیڈر عطا فرمایا۔ پاکستان کو کس نے بنایا؟ محمد علی نے۔ یعنی جس ملک کو محمد اور علی بنائیں اس کو کون توڑ سکتا ہے؟ پاکستان کا کوڈ 92 ہے اور محمد کے اعداد بھی 92 ہیں، اور اگر کسی ملک کو ہمارے ملک سے رابطہ کرنا ہوتا ہے تو پہلے 92 ملانا پڑتا ہے۔ مسلمانوں کو ایک الگ ملک کے حصول کے لیے تحریک آزادی پر ابھارا، بلکہ اپنے اسلاف کے پیغام کو بھی ان تک پہنچایا۔ 25 دسمبر 1976 کو پیدا ہونے والے بچے کا کس کو پتہ تھا کہ کل یہ برصغیر پاک و ہند کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا۔ کاروان آزادی میں علامہ محمد اقبال، لیاقت علی خان، مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر، سردار عبدالرب نشتر جیسی قدآور شخصیات کی موجودگی میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کی تحریک آزادی میں اہم کردار ادا کیا۔ 1940 میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی اور 7 سال کے مختصر عرصے میں یہ ملک آزاد ہوا۔ قائد اعظم اسی دوران بیمار تھے، انہیں ٹی بی تھی۔ یہ ان کی میں شخصیات بتاتا ہوں۔ انہوں نے اپنے ڈاکٹر پٹیل کو کہا، ان کے ڈاکٹر پٹیل نے آپ کو کہا کہ آپ آرام کریں، آپ کی صحت اتنی محنت کی اجازت نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا آپ نے میری صحت کے متعلق کسی کو نہیں بتانا، میں اگر
کوئی جرنیل فوج میں ہو اور ملک فوج جو ہے ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہو اور میں لیو پر چلا جاؤں، یعنی اس کا جرنیل لیو پر جائے، تو یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ نے اس راز کو کسی سے شیئر نہیں کرنا۔ اور بعد میں جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اس کا پتہ لگا تو انہوں نے اپنی بک میں لکھا ویل گارڈڈ سیکرٹ اس چیز کو۔ قیام پاکستان کے بعد جب قائد اعظم کو معلوم ہوا کہ یہ اس کی، میں ایک اور بات بتاؤں کہ سرکاری خزانے کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں۔ قائد اعظم قیام پاکستان کے بعد جب قائد اعظم کو معلوم ہوا کہ سرکاری کابینہ کی میٹنگ میں کھانے پینے کی اشیاء پیش کی جا رہی ہیں اور اس کے اخراجات قومی خزانے سے ادا کیے جا رہے ہیں تو انہوں نے اس کو روک دیا۔ یہ مثال ہے، ایک بار قائد اعظم کے جو ہوتی ہیں موزے جرابیں جو ہیں اس پر 1.5 روپے کا خرچ کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس غریب ملک کا گورنر جنرل اتنے مہنگے موزے نہیں پہن سکتا۔ ایک بار ان کی جو آفس کے لیے فرنیچر پرچیز کیا گیا اس پر کل 37 روپے خرچ ہوئے۔ انہوں نے لسٹ دیکھی تو ایک چیئر فالتو تھی، ایک کرسی فالتو تھی۔ انہوں نے کہا یہ کرسی کس کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا جی محترمہ فاطمہ کے لیے ہے، فاطمہ جناح کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا 700 روپے اس سے لے لو، یہ سرکاری خزانے سے ادا نہیں ہوں گے۔ تو جس قوم کا لیڈر اتنا ایماندار اور اتنا محنتی ہو اس قوم کو کون ہرا سکتا ہے؟ پوری دنیا بھی مل جائے تو پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آخر میں یہ عظیم لیڈر 11 سپٹمبر 1948 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ہمیں آج بھی ایک ایسی لیڈرشپ کی تلاش ہے جو ملک کو اس مشکل معاشی صورتحال سے نکال سکے۔ گو کہ ہمیں پاکستان کے بعد ہم پیپر پن کی جگہ کیکر کے کانٹا یوز کرتے تھے، آج ہمارے پاس اتنے خزانے ہیں، اتنے پیپر ویسٹیج، اتنی اسٹیشنری ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ حالات پاکستان کے نہیں ہیں جو قیام پاکستان کے وقت تھے، ہم اس سے بہتر معاشی حالات میں ہیں۔ ہم سب نے مل کر پاکستان کو اس معاشی جو ہے مشکل سے نکالنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی پوری قوم سے اس انصاف کرنا ہے، پوری محنت اور ایمانداری سے ملک کو خوشحال بنانا ہے تاکہ اقوام عالم میں ہماری عزت اور ساکھ بحال ہو سکے۔ میں میڈم سمن رائے ڈی جی پاپولیشن کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس محفل میں آئیں اور اس محفل کو عزت بخشی۔ مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ بھی پاکستان کا دن، پاکستان کے جشن آزادی کا یہ جو ہفتہ منایا جا رہا ہے پوری شان و شوکت اور جوش و خروش سے اس کو منائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ Thank you so much, sir, for sharing such a valuable information and remarks with us. Now, I would like to invite our Additional Director, Monitoring and Evaluation, Madam Bushra Naveed Sahiba. Madam, please stage par tashrif laएं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर मैडम समन राय साहिबा, जनाब अमजद फ़ारूक साहब डायरेक्टर PME, जनाब मज़हर इकबाल साहब ज़िला अफसर बहबूद आबादी लाहौर, और हमारी जो डायरेक्टरेट जनरल से टीम है, हसन डोगर साहब हैं, इफ्तिखार साहब हैं, और आपकी जो तमाम टीम है, और लाहौर डिस्ट्रिक्ट के जो अफसरान यहाँ तशरीफ़ फरमा है और आपकी टीम है, और तमाम मेरे काबिल एहतराम शुरका जो इस तकरीब में तशरीफ़ फरमा है और इस तकरीब की अहमियत और मोहब्बत को समझते हुए जो यहाँ पर हाज़िर हुए और हम सब के साथ हैं। दुआ से बात अगली शुरू करूँगी। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। तो जनाब, पाकिस्तान के कोई भी
समाजी त्यौहार हैं, मजहबी त्यौहार हैं या कौमी त्यौहार हैं, महकमा बहबूद आबादी पंजाब इन तमाम त्यौहारों में को सेलिब्रेट करने में, मनाने में पेश होता है। हमारी तकरीबात किसी भी महकमे से कम नहीं होती, बल्कि कुछ ज़्यादा बढ़ के ही होती हैं। ख़ास तौर पर पिछले कुछ अरसे से जब से मैडम समन राय की रहनुमाई और इनकी जो है वो हमें ये हमारी हेड हैं, जब से बनी डिपार्टमेंट की ऑपरेशनल हेड हैं मैडम, डायरेक्टोरेट जनरल में ज़ाहिर है डायरेक्टर जनरल है, तो ऑपरेशनल हेड हैं जब से डिपार्टमेंट की, तब से इस तरह से डिपार्टमेंट जो है हर तरह के इवेंट को, हर तरह के मौके को, बात को कैसे उजागर करना है और बेहतरीन अंदाज में इन्होंने, मैडम ने हमें सिखाया, हमने मैडम से बहुत कुछ सीखा है और आज भी जो है हम यहाँ पर सारे मौजूद हैं। तो इसमें यकीनन ये कि आप लोगों का लाहौर डिस्ट्रिक्ट के तो होता ही है सारा प्लान शेड्यूल, लेकिन मैडम का इनिशिएटिव इसमें ख़ास तौर पे है। जैसे इस्लामाबाद मीटिंग पे मैडम गई हुई थी और वहाँ से आई हैं फ़ौरन और यहाँ आज हमें मौजूद हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इसी तरह मैडम की हौसला अफजाई हमारे साथ होगी तो हम मैडम की तवक्को के मुताबिक जो है आगे बढ़ते जाएंगे। वो कहते हैं हौसला अफजाई अगर थोड़ी सी हो, कैसे कैसे काम कर जाते हैं लोग। तो जो है महकमा बहबूद आबादी पंजाब जो है वो दूसरे पब्लिक जो सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर जिस कॉज को लेकर आगे चल रहा है कि हमारे वसाइल और पाकिस्तान के वसाइल में और हमारे जो ख़ानदान हैं, आबादी है, उसमें तवाज़न को कैसे बरकरार रखा जाए कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की खुशहाली इसमें पोशीदा है कि अगर पाकिस्तान का पॉपुलेशन मोमेंटम जो है उस तवाज़न के साथ रहेगा तो पाकिस्तान के जो वसाइल हैं, जो सोर्सेज और रिसोर्सेज हैं, वो बेहतरीन तरीके से हमें आगे लेकर चलेंगे। लेकिन अगर हम लोग इसमें थोड़ी सी भी कोताही बरतेंगे तो फिर आगे जो सूरत हाल होगी वो बहुत मुश्किल होगी। अभी रिसेंटली भी जो सेंसस आया है वो भी यही हमें दर्ज देता है कि हमें अभी और मेहनत करनी है और इंशाअल्लाह ताला हम लोग सब बहुत ज़्यादा जो है वो जोश जज्बे के साथ हम काम करने के लिए तैयार हैं। हम काम करते हैं और इंशाअल्लाह आगे भी हम अपना पूरी ईमानदारी से काम करेंगे और अपने महकमे के कॉज को आगे बढ़ाएंगे, जो कि असल में हमारे मुल्क का कॉज है कि वो क्या है कि खिज़ां से रुक सका कब फसले गुल, असल असूल ज़िंदगी है, यही असल असूल ज़िंदगी है। अगर है जज्बा तामीर जिंदा तो फिर किस चीज़ की हम में कमी है। तो ये पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान, इस पाकिस्तान की मिट्टी से हमें मोहब्बत है। आज ये जो तकरीब हम जश्न आज़ादी के सिलसिले में हम मना रहे हैं, हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये वतन, इस वतन की मिट्टी इस बात की गवाह है कि हम सब इससे बहुत प्यार करते हैं। और क्यों ना हम इस मिट्टी से प्यार करें कि ये खाके वतन है जहाँ अपनी, ये खाके वतन है जहाँ अपनी, और जान तो सबको प्यारी है। तो मैं आप लोगों को जो है वो फिर से मुबारकबाद देती हूँ और ज़िला लाहौर जो है इसको ये भी क्रेडिट जाता है कि ये सिर्फ अपने ज़िलाई लेवल के जो प्रोग्राम हैं वही नहीं सेलिब्रेट करते, बल्कि हमारे सूबाई लेवल के प्रोग्राम उनके इनकाद में भी आप लोग जो है वो पेश रहते हैं। तो मज़हर इकबाल साहब और उनकी टीम को जो है वो मैं इस लिहाज से भी जो है बहुत ज़्यादा हम आपके ममनून मशकूर हैं कि आप हमारे सूबाई लेवल के ऊपर भी जब भी कभी हमने आप लोगों को आवाज़ दी है, आप अपने स्टाफ के साथ हमेशा जो है वो हमारे साथ खड़े होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया मैडम बुशरा साहिबा। मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ ऑडियंस में मौजूद हर शख्स आपकी बहुत सारी बातों से इत्तफाक करेगा, जिसमें आपने बड़ा जिक्र किया हमारी डीजी साहिबा का। हाँ, ये हम सभी इस बात को मानेंगे कि अंडर काइंड सुपरविजन ऑफ आवर डायरेक्टर डीजी साहिबा अब ये सूरत हाल है कि जो डिपार्टमेंट है वो नए रंग और रूप की शक्ल इख्तियार कर रहा है। तो वी ऑल आर थैंकफुल।
اب میں دیکھ رہی ہوں کہ ہماری آڈینس میں بہت پیارے پیارے بچے بھی موجود ہیں جو ہمارے ساتھ انڈیپینڈنس ڈے منانے کے لیے یہاں پر ہیں. تو چلیں اس کے ساتھ ہی ہم ایک نظم کا اہتمام کرتے ہیں جسے پیش کریں گے مس توصیف ناز. آپ پلیز اسٹیج پر آئیں اور نظم پیش کریں. خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. یہاں جو سبزہ آئے وہ ہمیشہ سبز رہے، یہاں جو سبزہ آئے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. خدا کرے کہ نہ خم ہو سروکار وطن، خدا کرے کہ نہ خم ہو سروکار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو. ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ مس توصیف ناز، اور اللہ کرے کہ یہ سب سچ ہو، ہمارے ملک کو کوئی زوال نہ ہو. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم سب لوگوں کو اپنے اپنے حصے کی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے اور ذمہ دار شہری کی حیثیت سے سامنے آنا ہے، اور انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اب ہم چاہتے ہیں مس نادیہ کرن ہمارے پاس جو اسٹیج پر تشریف لائیں اور کلام اقبال پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ذرا میرے ساتھ دیجیے گا لا الہ الا اللہ کی تکرار سے، یہ ضرب کلیم سے میں یہ کلام پیش کر رہی ہوں آپ کی خدمت میں. خودی کا سر ہے نہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، بوتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا،
illallah, la ilaha illallah. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں، مجھے ہے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلیلا لگا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلیلا لگا نہیں پابند. بہار ہو کے خزاں، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. شکریہ. بہت شکریہ مس نادیہ کرن اتنا اچھا کلام پڑھنے کے لیے. اب میں اسٹیج پہ مدعو کرنا چاہوں گی ہمارے بہت ہی محترم ڈائریکٹر PMA میاں امجد فاروق صاحب کو. سر پلیز اسٹیج پر آئیں اور اپنے ریمارکس کریں. میڈم بشرا نے ڈپارٹمنٹ کے اغراض و مقاصد تو بتا ہی دیے ہیں، ساتھ میسیج بھی کنوے کر دیا ہے. تو میں آپ سب کو اس 76 یوم آزادی کی تقریب پر جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور صرف اتنا کہوں گا کہ آزادی جو بھائی اللہ کی نعمت ہے، اس میں اس کی قدر کریں. آج تجدید عہد کا بھی دن ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، جو انہوں نے جانیں نثار کی ہیں، ان کی قدر کریں اور ان کو یاد کریں. اور جو بندہ جہاں جہاں بیٹھا ہے وہ ملک کی خدمت کرنے کے لیے اپنی پارٹیسپیٹ سچے دل سے کرے اور اس میں شمولیت اختیار کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے صحت دے. تھینک یو.
سب کو آزادی کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کی ترقی کے لیے کوشاں رہیں اور مناتے رہیں جشن آزادی. آزادی کا دن تو سب کے لیے ایک خوبصورت جشن کی مانند ہوتا ہے. تو لاہور آفس ہو یا پنجاب کا کوئی بھی ضلع ہو، آئی تھنک کوئی بھی گورنمنٹ کا محکمہ ہو، ہم سب کو اس دن بہت فخر محسوس کرنا چاہیے. ایک آزاد ملک کی فضاؤں میں ہم سانس لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ایک ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے ملک کی خدمت کریں، دن رات دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیں اور پاکستان کا نام روشن کریں. پاکستان زندہ باد. آپ کا تھیم بہت اچھا تھا. اکارڈنگ ٹو فلیگ آپ نے جو ڈریسز لوگوں کو کہا، ریکمینڈ کیا کہ آپ نے وائٹ اور گرین ہی پہن کے آنا ہے، تو یہ بڑی مزے کا آئیڈیا تھا. تو بتائیے گا اس حوالے سے کیسا لگا؟ آئی تھنک 14 اگست میں تو خیر اپنے بچپن سے بہت اچھے طریقے سے مناتی آئی ہوں، اور میری یادوں کا ایک بہت ہی خوبصورت حصہ 14 اگست ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے مزید حسین یادیں کریٹ کرنی چاہیے. اس دن نہیں اچھے کپڑے پہنیں گے تو اور کس دن اچھے کپڑے پہنیں گے. سو آئی ایم گریٹفل. آج جتنی بھی ہماری ٹیم تھی لاہور کی، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا. سب نے بہت شوق سے پارٹیسپیٹ کیا، اور یہی اسپرٹ ہونی چاہیے. سارے اضلاع اپنے ہیں، ساری ٹیمیں اپنی ہیں. یہ سب محکمہ بہبود آبادی کی ٹیمز ہیں، ماشاءاللہ بہت بہترین کام کر رہی ہیں. لیکن چونکہ چیلنجز بہت مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں، صرف یہ ہے کہ ہم ذرا نیو ویز آف ورکنگ کے ساتھ ایڈجسٹ کریں. لیکن اس وقت جب میں یہاں کھڑی ہوں تو پنجاب کے تمام اضلاع میں، ایف ایس سیز میں، ڈی پی ڈبلیوز کے آفیسز میں، اور جو ان کی بقایا ٹیم ہے، وہ جشن آزادی اتنی ہی اچھی اسپرٹ سے سیلیبریٹ. آج کی پر مسرت تقریب جشن آزادی میں محکمہ بہبود آبادی پنجاب اور پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ لاہور، ان کے اشتراک سے آج یہاں پہ پلاک میں ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا. اس میں محکمہ بہبود آبادی اور باقی لوگوں نے بھرپور شرکت کی، اور پاکستان کی آزادی کے جو آج کا یوم آزادی ہے، اس کے پر مسرت موقع پر انہوں نے جوش و خروش سے حصہ لیا. اور ان کو میڈم نے پیغام دیا، میڈم سمن رائے جو آج مہمان خصوصی تھی، اور انہوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا. اور باقی اضلاع کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ وہ اسی جوش و خروش سے جشن آزادی کو منائیں. ڈسٹرکٹ آفیسر لاہور ہیں آپ، اور آج کا پروگرام بڑا اچھا ہوا. تو ویسے بھی کہا جاتا ہے لاہور ہے، اور سمجھتا ہوں کہ آج کا جتنا اپریشیٹ کیا گیا پروگرام میں آپ کو، تو جھنڈا لگا دیا ڈسٹرکٹ لاہور نے. جی انشاءاللہ ہمارے یہ اسٹاف کی محنت ہے. میری جو ٹیم ہے، میڈیا ٹیم ہے، اور جو دوسری ہماری آفیسر کی ٹیم ہے، اسٹاف کی ٹیم ہے، انہوں نے بہت محنت کی ہے. تو یہ پروگرام ماشاءاللہ کامیاب ہوا. میرا خیال ہے کہ کسی بھی ایونٹ کو منانے کا مزہ تب آتا ہے جب سب لوگ اکٹھے ہو کے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور اس کی ایک ہم نے مثال دیکھی. آج جتنے زیادہ تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے اور مل کے انہوں نے جوش و خروش سے نعرے لگائے، اور پاکستان کی آزادی کے لیے ہم نے ان کی یادوں کو بھی تازہ کیا، جن لوگوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے، جتنے لوگوں نے لازوال قربانیاں دی ہیں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے. ان کو سلیوٹ پیش کرنے کی ضرورت ہے. خراج تحسین میں حال تک کافی نہیں ہوگا، سلیوٹ پیش کرنے کی ضرورت ہے. اور اب فرض ہے تمام لوگوں کا کہ اس کو مل جل کے ہم جس بھی کیپیسٹی میں ہم ہیں اس میں ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کام کریں. کوئی عہدہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. ہر عہدہ جو بھی جس عہدے پہ بھی کوئی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ محنت سے اور ایمانداری سے کام کرے. تو میرا خیال ہے کوئی وجہ نہیں کہ ہم دنیا کے عظیم شان قوم میں نہ ہمارا شمار. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم تعداد میں تھوڑے تھے، اور تمہاری حالت ایسی تھی کہ جیسے تمہیں کوئی اچک لے جائے گا، اور تم بہت ہی کمزور تھے، تو اور میں نے تمہیں پناہ دی اور تمہیں ایک ٹھکانہ دیا. تو جیسے قرآن جو ہے وہ نہ صرف گزشتہ زمانے کا بلکہ آنے والے زمانوں اور موجودہ زمانے ہر ایک کو بیان کرتا ہے. تو یہ ایک ایسی جو آیت ہے جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب بھی فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان کے حوالے سے بھی فٹ بیٹھتی ہے، جبکہ سورہ انفال میں. تو یہ پاکستان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی عطا ہے، اور یقیناً کوئی بھی عطا قربانیوں کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اور نہ ہی قربانیوں کے بغیر اسے برقرار رکھا جا سکتا ہے. اسی طرح سے واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے پاکستان جو ہے وہ نور ہے، اور نور کو زوال نہیں. تو اس کو زوال سے بچانے کے لیے ہمیں ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پہ، اپنی اپنی پوزیشن پہ، اپنے اپنے کام جو ہے بہترین انداز میں کرتے ہوئے اس کی بقا اور اس کی ترقی کے لیے کوششیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم اور دائم اور ہمیشہ اس کو. جی تو ویورز، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. محکمہ بہبود آبادی 14 اگست جو آج ہمارا انڈیپینڈنس ڈے ہے، کیسے سیلیبریٹ کر رہا تھا. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا یہ پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا. لیکن انتظار رہے گا آپ کی فیڈ بیک کا. اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں میں شیئر کیجیے گا. اسی بات کے ساتھ امتیاز شیخ کو شہر لاہور سے اجازت دیجیے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.